بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وإما ينزغنك من الشيطان من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد غضنفر علی نعیمی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت ممنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خطوط اور خطبات ہے۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی تاریخ اسلام میں اساسی اور کلیدی اہمیت ہے۔ عہد رسالت کے بعد اور عہد خلفائے راشدین کے بعد تاریخ اسلام کا اہم ترین باب باب کربلا ہے۔ اگرچہ اس باب میں اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں اور بڑی بڑی آزمائشیں ہیں اور ابتلائیں ہیں جن کا ذکر کرنے پر بھی دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور
اگر یہ تحریک نہ ہوتی تو معلوم نہیں آج اسلام کی کیا صورتحال ہوتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا، یعنی آپ نے موجودہ نظام حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، بغاوت کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، عرف عام میں آپ نے بیعت سے انکار فرمایا شرعی وجوہات کی بنیاد پر، ازروع شریعت آپ نے خود کو اس سے بری الذمہ قرار دیا۔ تو اس دوران جب آپ مدینہ منورہ سے چلے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں اور پھر کربلا تک کا جو سفر فرمایا ہے، اس دوران آپ نے متعدد خطوط لکھے مختلف لوگوں کو، اور جا بجا آپ نے خطبات دیے، اور خاص طور پر میدان کربلا میں تو جو خطبات دیے ہیں وہ رہتی دنیا تک زندہ رہنے کے قابل ہیں۔ ان خطوط کا اور ان خطبات کا مطالعہ ہم 5 جہتوں سے اگر کریں تو ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ سب سے پہلے تو ان کی ایک تاریخی اہمیت ہے، یعنی باب کربلا مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس کی تفہیم اور اس کے مقاصد سے آگاہی کما حقہ ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم خود حضرت امام پاک کے دست اقدس کے لکھے ہوئے ان خطوں کا مطالعہ نہ کریں اور آپ کے خطبات سے استفادہ نہ کریں۔ دوسرا مرحلہ جو ان خطوں اور ان خطبات کی اہمیت کو بہت نمایاں کرتا ہے، بہت اجاگر کرتا ہے، وہ ہے شخصی پہلو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، جس کی وجاہت، عزت، عظمت، حرمت پر قربان جائیں، وہ پوری کی پوری اپنے ان خطوں میں اور اپنے ان خطبات میں موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاص کا کیا عالم تھا، آپ کی کمٹمنٹ کیسی تھی، رضائے الہی کو آپ کتنی اہمیت دیتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کی نظر میں کتنا غیر معمولی اہم تھا، اور احیاء سنت رسول کی کیا قدر و منزلت تھی آپ کے لیے، جس پر آپ نے جان قربان کی، اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ اس کے بعد ان خطوں کو اور ان خطبات کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ان میں دینی اور روحانی نکات کیا ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے مشکات نبوت سے جو نور اقتباس کیا تھا، اور ائمہ اہل بیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا جزو ہیں، وہ اسلام کو کیسے دیکھتے تھے اور ان کی تفہیم دین کیسی تھی، وہ روحانیت کے کن تقاضوں کو اہمیت دیتے تھے، یہ آپ کے ان خطوط سے اور ان خطبات سے ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ اس کے بعد بہت اہم نقطہ ان خطوں اور ان خطبوں کا یہ ہے کہ مقاصد تحریک کیا تھے کربلا کے۔ آج ہم ڈیبیٹس کرتے ہیں کربلا کا یہ مقصد تھا، وہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا، وہ مقصد تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم علماء اور محققین ایسے ہیں جو مقاصد کربلا کی تعیین میں اور ان کے بیان میں ایک مستند ماخذ کے طور پر ان خطوط مبارک اور ان خطبات عالیہ سے استفادہ کرتے ہوں۔ ہم مقاصد کربلا کا تعین ذیلی اور ضمنی کریں گے جب ہم دوسری روایتوں پر اعتبار کریں گے یا تاریخوں کو دیکھیں گے۔ جو صاحب تحریک ہے، جو قائد تحریک ہے، اگر اس نے خود بتایا ہے کہ میری تحریک کا مقصد کیا ہے، میں کون سی منزل حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیوں ضرورت پیش آئی یہ تحریک چلانے کی، تو پھر یہ راوی اول ہے اور اسی کی رائے کو مستند مانا جائے گا۔ باقی سب آراء داخل دفتر ہو جائیں گی اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوں گی۔ تو مقاصد تحریک حسینیت میں امر بالمعروف سر فہرست ہے، احیاء سنت رسول سر فہرست ہے۔ آپ کے مقاصد عالیہ میں دیکھیے کیسی کمال کی بات ہے، احیاء خلافت علی منہاج النبوت، کہ جو خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو ذاتی جاگیر نہ بننے دیا جائے، اسے ملوکیت کی آغوش میں نہ جانے دیا جائے، اس کو اپنے اللہ اور اپنے رسول کے احکام کے مطابق بالکل ایک انڈیپینڈنٹ، ایک خدائی منصب کے طور پر رکھا جائے، جس کی بنیاد میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں خدمت خلق ہو اور فلاح عامہ ہو اور رفاہ خلائق ہو۔ ویلکم بیک ناظرین،
92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مکتوبات یعنی آپ کے خطوں اور آپ کے خطبات کی اہمیت پر۔ جامی صاحب، آپ کے خیال میں حضرت کے جو خطوط ہیں اور خطبات ہیں وہ کربلا کے اسباب اور اس کی تفصیلات اور اس کے مقاصد کو سمجھنے میں کیا کلیدی اور ماخذی حیثیت رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت خوبصورت موضوع بھی ہے اور اس کے اندر بڑی معنویت اور وسعت بھی ہے۔ آپ دونوں حضرات نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ واقعہ کربلا بنیادی طور پر قرآن مجید کی کچھ آیات کی تفسیر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جب اس آیت کے مصداق کو آپ اور میں چیک کرنے لگیں گے تو حضرت امام حسین جو پیغام لے کر کھڑے تھے وہ بنیادی طور پر اس آیت پر پہرا دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین اسلام کو بنیادی طور پر بھیجا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ عملاً تمام ادیان باطلہ سے نمایاں نظر آئے۔ بے شک۔ اب جب حالات دگرگوں ہو گئے اور وہ اسلام کا سیاسی اور قوت نافذہ کا نظام اس لیول سے ہٹنے لگا تو حضرت امام حسین کو اندازہ تھا یہ جو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا نشان جو بنیادی طور پر اسلام کی قوت کا نشان ہے یہ ہمیشہ کے لیے دبایا جا رہا ہے، اس لیے اتنے ہنگامی اور بہت ہی مشکل ترین ماحول میں بھی آپ نے اس پیغام کی حفاظت فرمائی۔ باقی رہ گئی آپ کی بہت خوبصورت باتیں تھیں کہ آپ نے اپنے خطوط کے ذریعے اور اپنے خطبات کے ذریعے مقصدیت کو اور معیار کو واضح فرماتے رہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک عجلت میں اٹھایا جا رہا ہے قدم، یہ بات بہت کوئی ذاتی مفاد میں اٹھایا جا رہا ہے قدم، یا ماحول کے اتحاد کو مزید انتشار میں لایا جا رہا ہے، یا ذاتی بادشاہی چاہیے، یا ذاتی بادشاہی چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا آپ کا جملہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی آپ کی ڈھب بھی نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان کا پہلو ہو یا عمل کا پہلو داخلی اور خارجی موافقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اندازہ تھا کہ اس موقع پر اگر میں نے اعلاء کلمت الحق کا کردار ادا نہ کیا تو اسلام کی جو خارجی موافقت ہے وہ جب ساتھ نہیں چلے گی تو اسلام کا شباب تاثیر و برکت کے باب میں ظاہر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو آپ کے خطبات جتنے بھی ہیں ایک ایک لفظ بتاتا ہے۔ آپ مدینے سے مکے جا رہے ہیں، آپ کے خطبے یہاں ہوں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی گفتگو ہو، پھر مکہ میں جا کر کربلا کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جو مذاکرات کے تمام پہلو ہیں، پھر اس موقع پر دیکھیں جو سب سے بڑا سبب بن رہا ہے آپ کو باقاعدہ اعلاء کلمت الحق کے لیے بلایا جا رہا ہے، جی ہاں، اور بھی اتمام حجت اس کو کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر آپ چونکہ بہت ویژن رکھتے تھے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ کہا ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے تو اس سرداری کا کوئی مشاہدہ بھی تو ہونا چاہیے، اور اس جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ جامی صاحب کو فوکس کر کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خود کو۔ مقصد یہ ہے کہ جن کو یہ سعادت جنت کی دی جا رہی ہے آخر اسی سعادت کے یہ وجوہات اور یہ نمائندے ہیں نا، یا آپ کے یہ اعمال مبارکہ جہاں ہر بندہ رخصت کی طرف جا رہا ہے اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے خاموشی اور خلوت کو ترجیح دے رہا ہے، سب کچھ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اتمام حجت کرنے کے لیے
آپ نے سب کچھ گوارا کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن اسلام کے وقار پر آنچ نہ آنے دی، سبحان اللہ۔ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یار ہر بندہ ہی مصلحت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات کر لوں، آج کل لوگ کہتے ہیں جی بڑا تہذیبی ٹکراؤ زیادہ ہے، افہام و تفہیم ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ دونوں جانب سے نوعیت چیک کر لیں، ایک طرف سے شدید رد عمل ہے، ایک طرف سے کامل ضد ہے، ایک طرف سے ایک جبر کا ماحول ہے، لیکن آپ کی طبیعت میں مسلسل مذاکرات، مذاکرات، مسلسل مصالحت۔ واہ۔ اچھا، مذاکرات اور مصالحات میں معیار پر کمپرومائز نہیں، یہ نہیں کہ مصالحت کی وجہ سے احقاق کی حق اور ابطال باطل کو نظر انداز کر دیں، سبحان اللہ۔ بلکہ مصالحت رکھتے ہوئے ہمیشہ اس معیار کو بھی قائم رکھا۔ یہ آپ کا وہ بنیادی کردار ہے کہ جب بھی دنیا میں اندھیرے ماحول میں روشنی تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلیں گے، سبحان اللہ۔ واقعہ کربلا کی روشنی سامنے نظر سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان جامی صاحب، ہم نے تو دین اس گھر سے سیکھا، بالکل ٹھیک۔ اس گھر سے ہمیں پتہ چلا کہ سچ کیا ہے سبحان اور اللہ۔ جھوٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گھر ہمارے لیے قطب نما بھی ہے اور قبلہ نما بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری تمام روحانی اور دینی سمتوں کو متعین کرنے والا یہ گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، کتنی سبحان خوبصورت اللہ۔ بات آپ نے سبحان فرمائی۔ اللہ۔ پروفیسر کی طرف چلتے ہیں، پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، یہ جو اتنی عظیم تحریک ہے حسینیت کی تحریک اور امام پاک کی قربانیوں کی تحریک، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مدینہ طیبہ میں آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس موقع پہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ ایک لحاظ سے ابتدا ہے، دیباچہ ہے، وہ بنیادی بیج ہے جس سے پورے کربلا کے حادثے نے آگے جنم لیا ہے۔ اس پہ کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر، اس میں ہم دیکھیں اگر امام علی مقام کے خطبات ہوں یا آپ کے خطوط ہوں، ان کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ جو مقصد کربلا ہے، پیغام کربلا ہے، سبحان اللہ، اور جو اسباب کربلا ہیں قیامت تک کے لیے امت تک جن خطوط نے اور خطبات نے پہنچائے، وہ وہی خطبات اور خطوط ہیں جو امام علی مقام نے سفر کربلا میں مختلف مواقع پر لکھے یا ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی گئی تو لفظ یہ لکھے گئے گورنر مدینہ کو، فَخَذَا حُسَيْنَ وَعَبْدُاللَّهِ ابن عمر وعبداللہ ابن زبیر، کہ امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان سے بیعت لو اخذاً شدیدہ، اللہ اکبر، کہ یعنی سختی کے ساتھ ان سے بیعت لی جائے، لیست فی رخصۃ حتی یبایعوا، اس میں کسی قسم کی ڈیل نہیں دکھائی جائے گی جہاں تک کہ یہ بیعت کر لیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جملہ لکھا گیا فَمَن لَمْ يُبَایِعْکَ اِلَیَّ بِرَأْسِهِ مَعَ جَوَابٌ کِتَابِی ھَذَا، ان میں سے جو بیعت نہ کرے میرے خط کے جواب کے ساتھ اس کا سر مجھے بھیجا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت گورنر مدینہ نے طلب کیا، آپ تشریف لائے گورنر مدینہ کے سامنے اور آپ کو یہ خبر دی گئی کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور اس نے بیعت طلب کی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ بیعت طلب کی ہے، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لفظ وہاں ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا ایھا الامیر، اے والی مدینہ، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، سبحان اللہ، ومادن الرسالہ، اور مادن رسالت ہے، ہمارے گھرانے کو تم جانتے ہو ہم کس خاندان سے ہیں، کس خانوادے سے ہیں اور کن نسبتوں کے حامل ہیں اور کن نسبتوں کے حصار میں ہیں، اور تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو تو پہلے آپ نے اپنے اس خاندانی وقار کو، حسب و نسب کو، خاندانی طہارت کو، اور وہ اس خاندان کو اللہ نے جو عزت و شرف، فضیلت، مقام
اور رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، سبحان اللہ، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَزِيدُ ابْنُ الْمُعَاوِيَہ، جب آپ نے اپنا تعارف کروایا تو آپ نے فرمایا جس کے لیے تم بیعت طلب کر رہے ہو رجل فاسقن، وہ ایک فاسق آدمی ہے۔ باوجود اس کے کہ امام علی مقام اپنی بصیرت سے یہ جان چکے تھے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا، لیکن مولا حیدر کرار کے بیٹے تھے، کوئی خوف نہیں، میں جو خون تھا وہ جرت حیدری اور شجاعت حیدری نظر آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے لیے تم بیعت طلب کر رہے ہو، ایک تو یہ کہ وہ فاسق آدمی ہے، دوسرا شارب الخمر، وہ شراب نوشی بھی کرتا ہے، قاتل النفس المحرمۃ، اور وہ مولن فاسق ہے، قاتل ہے، اور پھر اس کے ساتھ وَمِثْلِ لَا يُبَایِعُ، ایسے شخص کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ سبحان اللہ، جس بندے کے اندر یہ رذائل ہوں، جس کے اندر یہ اخلاق مذمومہ جس کے ہوں، ایسے شخص کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ایک طرف تو میری ذات کو دیکھو کہ میں کن نسبتوں کا حامل ہوں، میرا کردار کیا ہے، میں کس آغوش میں پلا ہوں، میں کس گھرانے میں پرورش پایا، اور دوسری طرف تم یزید کا کردار دیکھو جس کے لیے تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو۔ اچھا، اسی موقع پر آپ نے 3 باتیں امت کے سامنے واضح کر دی۔ فرمایا کہ میں ایسے حاکم کی بیعت کروں گا جس میں یہ 3 باتیں ہوں، العامل بالقرآن، وہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہو، القائم بالقسط، عدل کا نظام قائم کرے، الحافظ لحدود اللہ، وہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو تم بتاؤ کہ ان 3 باتوں میں سے کون سی بات ہے جو یزید میں پائی جاتی ہے؟ کیا وہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، یا اس نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، یا وہ حدود اللہ کی حفاظت کر رہا ہے، بلکہ وہ تو حدود اللہ کو پامال کر رہا ہے۔ تو یہ بات جب امام علی مقام نے اس وقت والی مدینہ کے سامنے کہی جس نے آپ سے بیعت طلب کی تھی، تو وہاں آپ کو مروان موجود تھا وہاں، تو مروان نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو حکمران بنائے جائیں ان کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اپنے اس کردار سے اور خطبے سے بتایا کہ تو قرآن اس کو سکھا رہا ہے کہ تم نے صرف قرآن پڑھا ہے، ہمارے گھر میں اترا ہے، ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے، جتنی قرآن شناسی ہمیں ہے اور جتنا قرآن میں جانتا ہوں، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو، رات کو اتری ہے یا دن کو اتری ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے، اور وہ کس پس منظر میں اتری ہے۔ تو فرمایا کہ میں قرآن زیادہ جانتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قرآن کی آیت پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے صاحب قرآن کا وہ فرمان نہیں سنا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ اس کی وضاحت بھی ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ اللہ کی فرما برداری ہے کون، اس کی وضاحت بھی فرما حدود اللہ کو پامال نہ کر رہا ہو، عدل و انصاف کا نظام قائم کرے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہو۔ تم ایسے حاکم کی بیعت مجھ سے طلب کر رہے ہو جس میں یہ تینوں کوالٹیاں نہیں ہیں، اور یہ اللہ کریم نے جس اطاعت کا حکم دیا وہ اطاعت تب ہے کہ جب حاکم وقت اللہ کا فرما بردار ہو، ورنہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت لازم نہیں ہوتی جب وہ خالق کی معصیت میں مبتلا ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ تھے، اور اس کے بعد آپ کے یہ لفظ بڑے قیمتی لفظ ہیں، اور یہ مقصد کربلا کو بھی، اور کربلا کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَٰكِن نَصْبَهُ وَتَصْبَهُونَ، اب تم بھی صبح تک انتظار کرو تو میں بھی کرتا ہوں، پھر وَتَنْظُرُونَ نَنْظُرُوا وَتَنْظُرُونَ، ہم بھی دیکھتے ہیں تم بھی دیکھو، میں بھی غور و فکر کرتا ہوں تم بھی غور و فکر کرو، اَيُّنَا أَحَقُّ وَالْبَيْعَةِ وَالْخِلَافَةِ، تم بھی غور و فکر کرو میں بھی غور و فکر کرتا ہوں کہ ہم میں سے خلافت کا اور بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ کیا بات ہے، یہ صبح تک تم انتظار کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ یہ جو جملہ تھا امام علی مقام نے اپنے پورا کنبہ کٹا کر اس جملے کی لاج رکھی کہ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو خلافت کا حقدار نہیں ہے اور جو حکومت کا حقدار نہیں ہے، میں اپنے خاندان کا جو وقار ہے اس کو حقدار نہیں کر سکتا۔ اس جملے کی لاج رکھنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، غریب الوطنی کو برداشت کیا، اور اس کے بعد آپ نے وہ 72 جانثاروں کے ساتھ ہزاروں کے مقابلے میں آ کر سب کچھ قربان کر کے بتایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر واہ واہ واہ، سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لائے۔ یہ حضور تنولی صاحب بہت ہی خوبصورت باتیں بشارت صاحب نے بیان فرمائی ہیں، اور میں تو حیرت زدہ ہوں کہ جب واضح طور پر نص قرآنی میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین،
دین جیسے اہم معاملے میں اکراہ نہیں ہے. کیا تو بات، بیعت میں اکراہ کا ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیات قرآنی کی منمانی تشریح کر لینا اور اپنے تناظر سے اس کو پیش کرنا، اللہ اکبر، یہ مسخ مضموم کر کے. روایت بھی بہت پرانی بہت چلی آ پرانی رہی ہے، بڑی پرانی ہے. افسوسناک بالکل صحیح صورتحال فرمایا ہے ڈاکٹر یہ. صاحب، بڑی بات ہے. بلکہ جب بشار صاحب پروفیسر صاحب بات کر رہے بہت تھے، ہی ایک نقطہ بار بار میرے ذہن میں آ رہا جی. تھا کہ جس طرح امام پاک نے اپنا کردار ہمارے سامنے پیش کیا، انسانیت کے سامنے پیش کیا، یہ ختم نبوت کی دلیل بھی بن گئی. سبحان اللہ. بائی معنی تاریخ میں وہ کون سا جھوٹا جی دعوے دار نبوت ہے جس کے خاندان میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہاں 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 جس نے اس طرح اپنے بڑے کے نظام کو چلانے کے لیے قربانی دی ہو، سبحان اللہ، اتنا سبحان سٹینڈ لیا ہو، اتنی استقامت دکھائی ہو، گویا کہ یہ تسلسل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کا، بے شک. کہ کس طرح امام پاک نے. حضور جھوٹ کے تو قدم نہیں ہوتے، اللہ اکبر، اللہ سچ کی جڑیں ہوتی ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تحت کوئی الثری شک تک. نہیں. جناب جامی صاحب، حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام بیضا پر جو خطبہ ہے اور آپ نے احکام شریعت کے نفاذ کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے، ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسین واقع کربلا کے جن مراحل سے گزر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ احقاق حق اور ابطال باطل کرتے جا رہے ہیں. کمال ہے. یعنی مقصدیت اپنے ساتھیوں پر، جی جو ڈائیلاگ کرنے آ رہے ہیں ان پر، اور جن سے گفتگو ہو رہی ہے ان پر واضح کرتے جا رہے ہیں. آپ نے وہاں 3 چیزیں بڑی خوبصورت طریقے سے ارشاد فرمائیں. ایک تو یزید کا کردار، جی یزید جس اعتبار سے دین کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا اس کا تذکرہ کیا. پھر اسلامی ریاست کا جو ڈھب اور رنگ ہونا چاہیے وہ اس میں کسی جگہ فٹ نہیں ہوتا. جی پھر وہ نمائندگی اسلام نہیں کر سکتا. خلافت راشدہ کی جگہ پر بیٹھا ہوا بندہ وہ بنیادی طور پر اسلام کا ایک نمائندہ ہوتا بے ہے، شک. تو کسی جگہ پر وہ فٹ نہیں ہوتا. جمہور کی آواز ہوتا ہے. جمہور کی آواز ہوتا ہے. تو یہ جب کسی جگہ فٹ نہیں ہوتا، اگر میں اس موقع پر چپ کر جاؤں تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کہتے ہیں فرمان سنا ہے سبحان اللہ. کہ ظلم کی جگہ پر، نا انصافی کی جگہ پر اور جبر کی جگہ پر جو بات کر سکتا تھا وہ اگر خاموش ہو جائے تو وہ اس فعل میں برابر کا شریک ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو میں یہ اپنے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا، ورنہ میں خلوت میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، میں الگ بھی بیٹھ سکتا ہوں. میں یہ جو سارا نظام لے کر چل رہا ہوں اس کے پیچھے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا یہ جہاد اکبر ہے. اس جہاد اکبر کی جگہ پر اگر میں کھڑا نہیں ہوگا تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ اس بات کو آپ نے بیان فرمایا. دوسرا، پھر جن لوگوں نے خطوط آپ کو بھیجے تھے، پھر آپ کو بلایا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے نعمان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. جو نمائندہ تھا، ہم اپنی جمعے اپنی عیدیں الگ پڑھ رہے ہیں. جی ہاں. تو آپ تشریف لائیے، تو ہم آپ کا باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں، چونکہ ہم جس دین کو مانتے اور سمجھتے ہیں اس کی قیادت کی کامل اہلیت آپ میں ہے. بے شک. تو آپ ان سے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خطوط کی وجہ سے میں آ تو ضرور رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، مجھے نقصان میں نہ دھکیلنا، میرے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا. چونکہ آپ کو پہلے بھی کچھ شواہد سے اندازہ تھا کہ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں یہ شروع میں تو ساتھ دیتے ہیں، جب ہنگامی حالات آ جائے تو پھر یہ کھسک جاتے ہیں. حیدر کرار نے دارالخلافہ بنایا تھا، اس گھر کو نہیں پتا کوفے کا تو کس کو سبحان پتا اللہ. ہے. بچپن آپ کو گزرا، جوانی گزری وہاں. بلکہ اب تو ضرب المثل بھی بن گئے، کوفی لا یوفی، یعنی کوفہ میں وفا نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی دیکھیں آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت. اس کے باوجود اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. ہم بالعموم جب ضرب المثل بناتے ہیں نا تو وہ ایک عمومی طور پر بناتے ہیں.
اسی کوفہ میں مخلص بھی تھے، جانثار بھی جانثار تھے، بھی لیکن تھے، اکثریت کا وہی اکثریت معاملہ کا تھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک رنگ تھا کہ آپ جب وہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے ان سے باقاعدہ عہد و پیمان لیا، جی ہاں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم عہد و پیمان نہیں نبھاؤ گے میں نے تو اپنے مشن سے نہیں ہٹنا۔ حضور یہ عہد و پیمان بھی سنت رسول نہیں ہے؟ یہ سنت جب بھی بیعت عقبہ ہوئی ہاں وہاں بھی یہی بات کیسا عہد و پیمان ہوا؟ بالکل عہد و پیمان ہوا، اور یہ شاید عہد و پیمان ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دین کے مزاج کو سمجھانے کا انداز ہے اور اجتماعیت کے ڈھب کی بنیاد ہے، تاکہ اجتماعیت کے ماحول میں عہد و پیمان ضروری ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ عہد و پیمان تم نہیں نبھاؤ گے میں تو مقصد سے نہیں ہٹوں گا، لیکن تمہارے لیے پریشانی ضرور بن جائے گی، بے شک تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اور میرے اس فعل کا جو اثر ہے وہ تم پر بھی پڑے گا۔ بالکل صحیح بات۔ حضور آپ نے جو بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، وہ 150 سے زائد خطوط تھے جو آپ کو لکھے گئے حضرت امام حسین کو، اور بعض خطوط ایسے تھے کہ کئی افراد کے اس پر دستخط تھے، بالکل ٹھیک، اور وہ دستخط کرنے والے جانے پہچانے افراد تھے۔ ٹھیک ہے، درست ہو گیا؟ بالکل یہ ایک طرح سے تحریری عہد و پیمان ہے۔ حضرت امام حسین کی یہ خواہش تھی کہ یہ قولی عہد و پیمان بھی ہو، بالکل ٹھیک، تاکہ ساری دینی ضرورتیں پوری ہو جائیں، سارے تقاضے پورے ہو جائیں، اس لیے آپ نے یہ فرمایا، بالکل ٹھیک، اور اس لیے بھی فرمایا کہ رہتی دنیا تک جب تحریک کربلا کا جائزہ لیا جائے گا تو اس کے مقاصد میں، اس کے اسباب میں، اس کے اہداف میں ذرہ برابر شک نہ رہے۔ بالکل ایسا کمال ہے۔ سبحان اللہ، جی کیا بات ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس جی سلسلے میں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، بلکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا جامی صاحب نے کہ امام پاک نے باوجود کوفہ کے حالات جاننے کے ان کی دعوت کو قبول اس لیے کیا کہ جب سوسائٹی کا کچھ حصہ بھی حق کے لیے کھڑا ہو جائے، بالکل آپ نے نتائج پہ توجہ نہیں کرنی، آپ نے اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ بے شک اس جو اہل حق کھڑے ہوئے ہیں چاہے ان کی استقامت آگے کیا ہونی ہے، یہ بات کا معاملہ ہے، آپ نے اس وقت حق کا ساتھ دینا ہے۔ تو گویا یہ ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے عددی کثرت، اسباب کی کثرت یا مستقبل کے خطرات ان کو پیش نظر نہیں رکھنا، بلکہ جتنا بھی آپ کو موقع میسر ہے، جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، اس سے آپ نے پسپائی اختیار نہیں کرنی۔ تو حسینی اسوہ اتنا جامع ہے کہ ہمیں فتنوں کے دور کے اندر، مسائل کے دور کے اندر پوری رہنمائی دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے حق کو لے کے چلنا حضور ہے۔ تنولی صاحب، جب خاندان رسالت کے سردار اور ایک اپنے عہد کے ذمہ دار ترین فرد کو امت کے معتبر ترین افراد یہ کہیں کہ امت انتشار کا شکار ہے، آپ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکتے ہیں، تو اس پر شرعی فریضہ نہیں بن جاتا؟ بلا شبہ، بلا شبہ، وہ بھی وہ ہستی، جی سبحان اللہ۔ ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں مختصر سا وقفہ لینا ہے، دوبارہ جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں چند باتیں آپ سے بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں اس پہلو سے جو شاید پہلے نہیں کی گئی ہوں گی۔ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکاتیب مبارک، آپ کے خطوط کو عربی ادب کے نمونے کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط بھی تھے، اپنے والد ماجد علی حیدر شیر کرار کے خطوط بھی تھے جو تاریخ میں ثبت ہیں، اور گھرانہ وہ ہے جہاں جوامع کلمات اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ سے بہتر کس کو معلوم ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو آپ کے خط بہت مختصر ہیں اور جامع ہیں۔ حمد و ثناء الہی کے بعد رسول اللہ پر درود بالعموم آپ اپنے خطوں میں بھیجتے ہیں، براہ راست مخاطب فرماتے ہیں جس کے نام خط ہے، اور اس کے بعد بہت ہی جچے تولے لفظوں میں اپنا ما فی الضمیر بیان فرماتے ہیں۔ خصوصاً یہ کیفیت ہمیں اپنے عروج پہ نظر آتی ہے جو خط آپ نے اپنے بھائی حضرت امام محمد بن حنفیہ کے نام لکھے، اور جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے، اور چند خطوط جو اہل کوفہ کے نام لکھے، تو انہیں عربی ادب کے شاہکار کے طور پر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔
آپ کا الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ابہام نہ ہو، آسان، سلیس، صریح، دو ٹوک، واضح. اس سے آپ کی شخصیت کی قطعیت اور وہ جو وضاحت ہے آپ کے مقصدیت میں، اور بالکل جہاں کسی ابہام، کسی شک، کسی تردید کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. اور ایک بات ناظرین آپ بہت توجہ سے سنیے، میرا فرض ہے کہ میں اس پیغام میں آپ سب کو شریک کروں. رمضان المبارک میں اگر ہم میں سے کسی کی کوئی حاجت ہے، جائز حاجت ہے، تو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوئی ایک خط یا آپ کا کوئی ایک خطبہ کتابوں سے تلاش کر کے، انٹرنیٹ سے تلاش کر کے، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھ سے لکھیں. ممکن ہو تو اس کا اردو ترجمہ بھی لکھیں اور لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور یہ نیت کریں کہ یا الہ العالمین ہماری یہ حاجت پوری فرما. تو مجھے پورا یقین کامل ہے کہ وہ حاجت روا ہوگی. اور یہ ان اشخاص کے لیے بھی بہت مجرب ہے یہ عمل جو تذبذب میں رہتے ہیں، جو غیر مستحکم مزاج کے حامل ہیں. اور غیر مستحکم مزاج ایک ڈپریشن کی طرف بھی دھکیلتا ہے نا، یا وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کر پاتے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. جناب تنولی صاحب. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا. اور یہی صورتحال خطبات کی بھی ہے کہ جب آپ نے سفر شروع کیا تو کربلا پہنچتے پہنچتے، بلکہ پروفیسر صاحب کی طرف بھی میں آؤں گا، پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب کی طرف بھی، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام پاک کا جو سفر ہے کربلا پہنچتے پہنچتے کم و بیش 8-9 خطبات آپ نے دیے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، ان خطبات میں ایک تسلسل ہے آپ کے موقف کا، اور اس کے اندر اتنی استقامت ہے، اتنا تیقن ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی سفر ہے، کبھی کچھ موقف کبھی کچھ موقف، ایک ہی موقف ہے. اس موقف کی توضیح ہو رہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی. تو کیا بات ہے پروفیسر صاحب، یہ جو آپ کے 7-8 خطبات کا پس منظر ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور خصوصاً جو یوم عاشور پہ آپ نے، یوم عاشور پہ 2 بڑے خطبے ہیں، جو پہلا خطبہ دیا ہے، تو ان چیزوں سارے پہلوؤں کے والے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. سر جو یوم عاشور ہے یا شب عاشور ہے، جی جی، یہ یعنی وہ رات ہے یا وہ لمحات ہیں، یعنی اس سے سخت رات یا سخت دن پوری کربلا کی تاریخ میں نہیں ہے. سبحان اللہ، سچ ہے. اور جس میں بالکل کربلا کا جو منظرنامہ تھا وہ بالکل واضح ہو چکا تھا. کچھ شہادتیں ہو چکی اور کچھ نظر آ رہا تھا کہ کل یہ شہادتیں ہو جائیں گی. ایک جدائی کی اور گھڑیاں بھی تھی، فراق کے لمحات بھی تھے، اور پتہ تھا کہ کل آگے کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کو 2 اہم حیثیتوں سے دیکھیں گے. ایک تو اس کی فصاحت و بلاغت، جس نثار نے بھی فرمایا کہ یہ اس نانا کے شہزادے ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فصاحت و بلاغت کا جو ایک تسلسل امام علی مقام کی ذات میں وہ اس خطبے میں، اور پھر اس خطبے کا ایک ایک لفظ اس سے آپ کی جرت کا، اطمینان کا اور سکون قلبی کا اور دلیری کا اظہار ہو رہا ہے. آپ نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا اسنی علی اللہ احسن الثناء و احمدہ، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، بہترین تعریف کرتا ہوں. السرائے والضرائے، جو خوشی اور غمی میں اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف کرتا ہوں. انی احمدک علی، میں اس بات پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ان اکرمتنا آل نبوتہ، کہ اس نے اپنے نبی کی ہمیں اولاد بنایا. ہم آل نبی ہیں، اولاد رسول ہیں، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں. وعلمتنا القرآن، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا. کیا شان ہے. اور ففہمنا، اور قرآن مجید کی فہم ہمیں عطا فرمائی، قرآن شناسی ہمیں دی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دین کی سمجھ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی. اب یہاں رک کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے لفظ ہیں کہ اللہ نے ہمیں آل نبوت کا اعزاز بخشا، یہ مستدرک کی اس روایت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھا کر دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کر صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے. اس کے بعد خود نبی علیہ السلام نے تعارف کروایا تھا
اور وہ ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کے نانا کون ہے، سبحان نانی اللہ، کون ہے، سبحان اماں اللہ، کون ہے، بابا کون ہے، سبحان خالائیں کون ہے، ماموں کون ہے، چچا کون ہے ہائے اور ہائے۔ پھپھی کون ہے، اور پھر وہ تفصیلی تعارف کروانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس خاندان کا مقام بھی بیان کیا کہ یہ سارے جنتی ہیں، وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ تو اکبر۔ اس کی طرف آپ نے اپنی اس نسبت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَجَعَلَتْ أَسْمَاءً وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اس شکر ہے اس ذات کا جس نے ہماری سماعتوں کو، ہماری بصیرت کو، ہمارے دل کو حق پر قائم رکھا، سبحان اللہ، حق پر قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ فَجَعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کی ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد فإنی أعلم أصحابًا، آپ نے فرمایا میں اپنے ساتھیوں کو بہت اچھی طرح جانتا سبحان ہوں، اللہ۔ یہ سارے باوفا ہیں جو کیا میرے ساتھ شان۔ چل کر آئے ہیں، سبحان میں ان اللہ۔ کی وفاؤں کو جانتا ہوں، میں ان کی صداقتوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا، فرمایا اللہ تمہیں بہترین جزا دے۔ فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ جنگ ہو کر رہے گی، امام علی مقام کے یہ لفظ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قد آذنت لکم انطلقوا جمیعا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم سارے چلے جاؤ، تم سب واپس چلے جاؤ اور رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اور رات کی اس تاریکی میں کس طرح جاؤ؟ لَيَأْخُذَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، میرے خاندان میں سے تم میں سے ایک ایک آدمی میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑے اور واپس چلا جائے، میں اس سے کوئی گلہ نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اب یہ وہ لفظ وہ ہیں کہ جو آج اگر کوئی بندہ کہے کہ امام علی مقام نے نہتے لوگ لا کر جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، افرادی قوت نہیں تھی، کھانا نہیں تھا، تو ان کو موت کی بھیڑ چڑھا دیا، تو یہ اس کا جواب ہے کہ آپ شب عاشور کے اندر کہ جب بالکل منظر واضح ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور آنے والی رات کیسی دردناک رات ہوگی، آپ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ تم واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میرے خاندان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو، میں تم سے کوئی عذر نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ابھی خطبہ شب عاشور کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب ہم اس خطبے کو دیکھتے ہیں تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام پاک نے آل بیت اطہار کی عظمت اور شرف و منزلت کس طرح بیان فرمائی، اور دوسرا جو کمال کا نقطہ کہ مصیبتوں میں تسلیم و رضا، اور تیسرا احقاق حق کے لیے ڈٹ جانا۔ اچھا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان تینوں باتوں کو لے کے ہم نہیں چل سکے اپنی زندگیوں کے اندر؟ شاید اس لیے مسائل بھی ہیں، کہیں ہم نے ایک چیز پکڑ لی، کہیں دوسری پکڑ لی، اور آخری جو پہلو ہے تو اس کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ اس پہ آپ تھوڑا کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس میں چیز کو شامل کر دوں۔ جی۔ آپ نے ایک خطبہ اس وقت بھی دیا تھا جب عمر بن سعد آپ کے مد مقابل کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا وہاں رنگ دیکھیں کہ عمر بن سعد کو آپ نے علیحدگی میں بلا کر گفتگو بھی کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اسلام کا نظام توبہ ہے نا، ٹھیک۔ اس کا رنگ بھی اس کو دکھایا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا جو مظاہرہ ہوا نا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو بخش دینے کا جو اعلان، لا تثریب علیکم اليوم، وہ آج بھی یہاں موقع دے رہے ہیں۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ تکالیف سے آپ کو بڑا شدت کے ساتھ گزارا جا رہا ہے، تنگی ہر قسم کی دی جا رہی ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا الفقر و فخری، سبحان اللہ۔ آپ کی نگاہ یہ کربلا کی تمام تکالیف پر سبحان تھی، اللہ۔ تو آپ نے وہاں بھی عمر بن سعد کو علیحدہ بلا کر باقاعدہ سمجھایا، سبحان اللہ۔ ان کو کہا کہ دیکھیں میں جس مقصد کو لے کر چل رہا ہوں آپ مجھ سے واقف کار ہیں، حالات پیچیدگی کی طرف ضرور بڑھ رہے ہیں، جی۔ آپ کے لیے شاید مسائل تو ضرور پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف آ جائیں، اس طرف کھڑے نہ ہوں، میں آپ کو سہولت دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں تو جس مقصد پر آیا ہوں مجھے اندازہ لگ گیا تھا، ہائے۔ وہاں پہلے
بیعت کے جبر پر ہی کہ یہ لوگ یا تو مجھ سے بیعت لیں گے یا پھر میری شہادت تک یہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے تو بالکل تیار ہوں۔ تو ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ ریورس ہو جائیں، آپ آ جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ حیران ہوں گے اتنے ہنگامی حالات میں کسی انسان کے لیے شفقت کا اتنا موقع بھی دے دیں۔ یہ حضرت امام حسین کے حوصلے کا کام ہے کہ حالانکہ عام طور پر شدت کے معاملات میں بندہ بہت جذباتی ہوتا ہے، بندہ مایوسی کی طرف بڑھ جاتا ہے، بلکہ انجام کار وہ مضطرب ہو جاتا ہے، لیکن آپ جس وقار میں ہیں، کوہ استقامت، تسلسل میں ہیں، اور استقامت کی جگہ پر آپ نے جو پہرا دیا ہے، پھر آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ مقام رضا جو تصوف کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ویسے قرآن مجید کا مدعا بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان بندہ دنیا کی زندگی اس ڈھب پر گزار کے جائے کہ جب اس کو فرشتے جان نکالنے ہیں تو اس وقت مقام رضا پر پہنچ چکا ہو، تو وہ بھی آپ کے پیش نظر تھا۔ تو آپ نے تقریباً جو آپ کے جتنے بھی مقاصد تھے ان تمام پر آپ نے گہرا پہرا دیا، یعنی آپ رضا کے طور پر دیکھیں۔ اچھا، رضا کی کیفیت دیکھیں، کوئی کہہ سکتے رضا کی کیفیت کا آپ تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے ہنگامی حالات میں عبادات پر اتنی نظر رکھنا، ٹھیک ہے، اور شکر بجا لانے کے جملے ادا کرنا، جس طرح ہمارے محترم پروفیسر بشارت ہزاروی صاحب نے اشارے کیے، یعنی اندازہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاں صبر بھی ہے، آپ کے ہاں شکر بھی ہے، آپ کے ہاں اتنا مشکل ترین مرحلے میں ضبط کی وہ کیفیت لگتی ہے جہاں لگتا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد جب یہ قاعدے اور اصول آگے ڈرائے ہوئے تو ہر جگہ پر امام حسین کے جملے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا وقار اور آپ کا حوصلہ یہ نمونے کے طور پر سامنے۔ اچھا، پھر آخریت دیکھ، حالانکہ چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آخری مرحلے تک آپ سمجھاتے ہی رہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر میں یہ کہوں الدین و نصیحہ، الدین و نصیحہ یا دعوت کا کام آپ نے کسی بھی ہنگامی حالات میں مؤخر نہیں کرنا، دعوت دین دیتی رہنی ہے، حق کی طرف بلاتے رہنا ہے۔ تو یہی تو وجہ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کا اگر آپ اور میں انجام دیکھیں، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت جملے کراس کیے ہیں کہ امام مہدی جو ایک مظاہرہ فرمائیں گے اس کی ابتدا امام حسین رکھ کے جا رہے ہیں، یعنی یہاں ابتدا رکھ دی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں دین پسند لوگ اور اہل بیت اطہار، یہ طہارت پر کمپرومائز نہیں کریں گے، دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے، استقامت پر کمپرومائز نہیں کریں گے، دین کا شباب جب بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے پیکروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یار دین اگر کچھ شخصیتوں سے وابستہ ہے یا کچھ شخصیتیں ہر زمانے میں دین کی نمائندگی کرتی ہیں تو وہ یہاں نظر آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا تسلیم و رضا کا ذکر کیا، اور یہ تو روحانیت کی اور طریقت کے ویلیوز ہیں، ان کے اخلاق یا محاسن یا اوصاف ہم کہتے ہیں، لیکن امام پاک نے بتایا کہ ریاست کے اندر ان ویلیوز کو کیسے لے کے آنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈپلومیسی میں دیکھیں نا، عمر بن سعد کے ساتھ یا بقیہ جو آپ کے معاملات اتنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہم صرف اس کا طریقت کا یا اخلاقی پہلو دیکھتے ہیں، ہمیں اسے اسٹیٹ ڈپلومیسی، اسٹیٹ افیئر اس سطح پر بھی رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ امام پاک نے ریاست کی ایمانی بنیادیں بتائیں۔ بالکل ٹھیک، یہ آپ کی ڈسٹنکشن ہے حضور۔ یہ تو امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا تھا، سبحان اللہ، آپ نے جو ریاست قائم کی اور آپ کا جو دور خلافت ہے، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر
قرآن اور سنت بیچ میں نہ ہوں بالکل ٹھیک. تو جزیرت العرب کو پتہ چل جائے کہ سب سے بڑا سیاستدان کیا بات ہے، یہ آپ کا فرمان یہ دیکھیے موجود نا، ہے. منہاج سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی تصور نہیں ہے کسی ایسی سیاست کا جو قرآن اور سنت سے بالا تر ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام حسین کے ہاں بھی ہمیں وہی رنگ اور وہی وہی اسوہ کیفیات ہے. نظر آتی ہیں. میں تو یہ سوچ کر دنگ رہ جاتا ہوں، اور کئی لمحے ایسے گزرتے ہیں کہ معلوم ہے کہ کل طے ہے، جو کچھ بھی طے ہے، جف القلم. ٹھیک ہے. تو آپ مہلت مانگتے ہیں ایک رات کی، اللہ ٹھیک. صرف برائے عبادت، مانگتے کس لیے ہیں؟ صرف برائے عبادت. اللہ اکبر. کیا لذت ہوگی اور کیا چاشنی ہوگی اس رات کی. پھر اس لذت میں دیکھیں اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں کہ تہجد کے دوران مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں ان سارے معاملات میں دین کی ویلیوز پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا. ہم جب ان واقعات کو بنیادی طور پر قبلہ نظامی صاحب پڑھتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے وابستہ جو معیار ہے، جو تقوی ہے، جو عبادت ہے اور جو اجتماعیت ہے، اس میں اس کو اسوہ مانا جائے اور ان حدود پر ریاستوں کو ڈیولپ کیا جائے. سبحان اللہ. اچھا، اس واقعے کا بڑا اثر دیکھیں. واقعہ کربلا کے بعد کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ بھی آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میں قربانی کو اس درجے میں دے کر جاؤں تاکہ انسانیت ہمیشہ اس کرب کو محسوس کر کے کم از کم مسلمان دوبارہ ایسا ماحول نہ بنائیں. پروفیسر صاحب، جو امام پاک کے خطبات ہیں، جو آپ نے جہاں جہاں خطبے دیے، جو بطور خاص خطبہ میدان کربلا میں آپ نے یزیدی فوج کے سامنے دیا، اس کا ایک عام پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس طرف متنبع کیا، ان کو متوجہ کیا کہ جو کام تم کرنے چلے ہو اس کے نتائج تمہارے لیے کیا برآمد ہوں گے. تو یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے. ناظرین کے لیے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. سر، یہ جو خطبہ تھا اس کا انداز ہی اور تھا. ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھے کہ امام علی مقام کے جو خطبات ہیں اس سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی. اللہ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی خطبہ نہیں دیا. آپ کے خطبات کی والناس ہے. جی بالکل. یعنی اتمام حجت ہو اور گئی. اس کی آپ کیفیت دیکھیے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید تھا، سبحان اللہ. سر پر آپ نے دستار باندھی ہوئی تھی، عربی جبہ پہنا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر آپ نے یہ خطبہ دیا. اللہ اکبر. اور اس میں جو لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو سنو، ولا تعجلونی، اور میرے ساتھ جلدی نہ کرو، حتی اعظکم بما بحق لکم علیہ، یہاں تک کہ میرا تم پر جو حق ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میں وہ نصیحت تمہیں کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اتمام حجت کے لیے میں وہ تمہیں بتاؤں اللہ گا اکبر. یہاں تک کہ میں اپنی بات کو تم پر پورا کر دوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر جو پیش قدمی کرنے لگے ہو اور میری طرف جو بڑھنے لگے ہو تو اس کے بعد تمہیں لڑنے جھگڑنے کا موقع نہیں ملے گا. میری ذات جو ہے یہ ٹارگٹ ہے، اس کے بعد تم یہ فیصلہ یہاں ہو جائے گا، سبحان اللہ. لڑائی یہاں ختم ہو جائے گی. فرمایا اگر میری بات نہیں سنو گے تو انصاف سے کام نہیں لو گے. پھر فرمایا کہ پھر تم اپنی طاقت اکٹھی کر لو، مجھے ہرگز مہلت نہ دینا. اور اس کے بعد فرمایا ولا تنظرون ان ولی اللہ، میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. اس اعراف کی جو آیت ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ سبحان اللہ. اور اپنے خطبات کو قرآن مجید سے جوڑا اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ میں جو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نکلا ہوں تو قرآن مجید سمجھ کر آیا ہوں اور دین کو سمجھ کر آیا ہوں. یعنی آخری لمحے میں بھی مقصد کربلا واضح ہے. بالکل. اور اس کو قرآن سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، قرآن سے جوڑ رہے ہیں، کوئی ذاتی اپنی رائے نہیں دے رہے اس کو. آپ نے فرمایا کہ میرا مددگار اللہ ہے، اب جو کچھ تم کرنے لگے اس سے صرف میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اس کے بعد جو آپ کے لفظ ہیں وہ ایک کلیجہ چیر دینے والے لفظ ہیں. آپ نے ان یزیدیوں سے کہا وانظروا من انا، دیکھو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. ثم ارجعوا الی انفسکم، پھر تم اپنے آپ کو ملامت کرو. پہلے مجھے پہچانو میں کون ہوں. فانظروا هل یصلح لکم قتلی، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو گے؟ اور وہ انتہا کا حرمتی، اور میری حرمت کو پامال کرو گے اور ناروا سلوک کرو گے میرے ساتھ. الستو ابن نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا کیا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، ان کا شہزادہ نہیں ہوں؟ اس کے باوجود تم مجھے قتل کرو گے اور میری حرمت کو
پامال کرو گے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام علی مقام نے یزیدیوں سے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لی ولی اخی, میرے لیے اور میرے بھائی امام حسن کے لیے کیا فرمایا تھا؟ ہازان سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ما فی ھذا حاجز لکم ان سفک دمی, کیا اس کے باوجود بھی تمہیں ظلم سے باز نہیں آؤ گے؟ اس کے باوجود بھی تم میرا خون بہاؤ گے؟ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خطبے کے آخر میں جو ان سے ارشاد فرمایا جو تم خون بہاؤ گے اصل میں تم غضب الہی کو دعوت دے رہے ہو, تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا, اور میں تمہیں میں یہ یاد رکھو کہ میں نے تم میں سے کسی کا قتل نہیں کیا, کسی کا گھر نہیں جلایا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اور پھر آپ نے اپنی ان نسبتوں کو دہرایا. یہ اصل میں اتمام حجت تھا کہ اس کے باوجود بھی تم خون بہاؤ گے. فرمایا میں اس نبی کا بیٹا ہوں جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے, خاتم النبیین ہے. اور تم جانتے ہو میری ماں کون ہے جن کے لیے میدان حشر میں اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم, اے میدان حشر والو اپنی نظروں کو بھی جھکاؤ اور سروں کو بھی جھکاؤ, یہاں تک کہ میری والدہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں میدان حشر کے اندر پل صراط کو پار کر جائیں گی. اور فرمایا پھر تم نہیں جانتے کہ میں بیٹا کس کا ہوں؟ میں شیر خدا کا بیٹا ہوں, حیدر کرار کا بیٹا ہوں. میں یہاں جو مقام بیدا کا آپ کا خطبہ ہے اس میں ایک حدیث آپ نے پیش کی تھی خود امام علی مقام نے, اس کی طرف ضرور اشارہ کروں گا. آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا من رہا سلطانا جائرا, جو کسی ظالم حکمران کو دیکھے, مستحلا لحرم اللہ, جو حدود اللہ کو پامال کرنے والا ہو, ناقصا لعہد اللہ, اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا ہو, مخالفا لسنت رسول اللہ, نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان, وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور سرکشی سے پیش آتا ہو, فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول, اور کوئی بندہ اپنے فعل اور قول کے ذریعے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے, اس کے خلاف نہ کھڑا ہو, تو وہ ظالم اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا, ان دونوں کا ٹھکانہ ایک ہوگا. آگے جو امام کے لفظ ہیں وہ کمال کے ہیں. آپ نے فرمایا تم سب میں سے سب سے زیادہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا, میری نسبتوں کا تقاضا ہے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا حسین ابن علی موجود ہے, جن نسبتوں کا میں عامل ہوں ان نسبتوں کا تقاضا ہے کہ میں اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوں گا. یہاں اتمام حجت ہو گیا, آپ نے اپنی نسبتوں کو بھی بیان کر دیا اور ان کو جو آگاہ کر دیا کہ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش کرتے ہیں تو گویا آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج یہاں ذکر ان کا ہو رہا ہے جن کے سر کٹے تھے اور جن کا پورا خانوادہ کٹا تھا. تو آپ نے یہ بتایا کہ اگر تمہارا نظریہ یہ ہے جو مادیت پرستیوں کا نظریہ ہے کہ جیت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس قوت ہو, افرادی قوت ہو, ہتھیار ہو, وہ اپنے شہر میں ہو, کھانے پینے کی فراوانی ہو. فرمایا نہیں, اگر تم نے جیت دیکھنی ہو تو قرآن مجید کی سورہ والعصر پڑھو, وہاں انسان کے لیے کامیابی کے 4 معیارات قرآن نے بتائے. ایمان ہو, عمل صالح ہو, حق کی وصیت ہو, صبر کی وصیت ہو. تو امام علی مقام نے بتایا کہ ایمان ہمارے پاس ہے, حق کی وصیت ہمارے پاس ہے, اعمال صالحہ ہمارے پاس ہے, صبر کی وصیت میں کر رہا ہوں کہ پورا کنبہ لٹا کر بھی میں اپنے اہل خانہ کو کہہ رہا ہوں کہ تم پر لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ پکڑ کر رکھنا. پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیے انسان کو اپنے وطن سے فطرتی محبت ہوتی ہے, انسان کو مال سے فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے, اولاد سے محبت ہوتی ہے, پھر اپنی جان سے محبت ہوتی ہے. لیکن ایک 5ویں محبت ہے جو چاروں محبتوں پر غالب آتی ہے, وہ اس کے ایمان کی اور دین کی محبت ہوتی ہے. امام علی مقام نے وطن بھی چھوڑا اور رات کے وقت اپنے نانا جان کی بارگاہ کے اندر جو سلام آپ نے پیش کیا, اس کے بعد آپ نے اپنے وطن کے اندر مال بھی چھوڑا, گھر بار بھی چھوڑا, پھر وقت آیا تو اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. اولاد قربان کرنے کے بعد وہ وقت آیا جس وقت آپ خود گئے ہیں اور آپ نے یہ دعا بھی مانگی, الہی جو پیدل چل کر آ سکتے تھے وہ بھی پیش کر دیے, جن کو اٹھا کر لا سکتا تھا وہ بھی پیش کر دیے, جو بوڑھے تھے انہوں نے بھی اپنی جانیں دے دی. اب وہ بیبیاں ہیں خیموں کے اندر, وہ بھی صبر و رضا کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. میں 5ویں محبت کو چاروں محبتوں پر غالب کرتا ہوں. میں اپنے دین کی
सलामती के लिए, ईमान की सलामती के सुभान लिए अल्लाह। 5वीं मोहब्बत, उस मोहब्बत को गालिब बाकी 4 मोहब्बतों पर कर कर सुभान आपने अल्लाह। ये पैगाम दिया कि क़यामत तक जो मस्जिद के मीनारों से अजानें गूंजेगी वो इनका सदका सुभान होगा। अल्लाह। क़यामत तक जीता कौन है? फरमाया वो जीता कलमे में क़यामत तक जिनका नाम गूंजेगा, दूध हाय के हाय अंदर हाय जिनका हाय। नाम गूंजेगा, मस्जिद के मीनारों से जिनका नाम गूंजेगा, सुभान और अल्लाह। जिनका सर कट के भी सर बुलंद रहेगा। हाय हाय असल हाय। में जीत उनकी हुई है और फतह उनकी हुई है। सुभान और अल्लाह। 2 किरदार उम्मत को दिए, जहां शर होगा वो यजीदी किरदार होगा, जहां खैर होगी वो हुसैनी किरदार। हाय हाय वकार खून शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, 92 न्यूज़ चैनल की सहर ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में हाज़िर खिदमत हैं। और आज दर्स मसनवी मानवी के ज़ैल में हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं, ख़िदमात हैं, उसका तज़किरा कर रहे हैं आपके मकतूबात और आपके खुतबात की रोशनी में। उसी तनाजुर में हमने मुंतखब किया है मसनवी में से कुछ ऐसे अशार जिसमें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन ने फ़लसफ़ा शहादत बयान किया है और ये बताया है कि शहीद और आशिक में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक होती हैं। शहीद और आशिक अल्लाह के दीदार के तालिब होते हैं दोनों। उन्हें चैन नहीं पड़ता जब तक उन्हें लिकाए यार ना हो, और उन्हें अपनी ज़िंदगी और उस सब कुछ से बढ़कर, दुनिया और माफ़ीहा से बढ़कर जो एक तलब लगी हुई होती है, एक लगन लगी हुई होती है अल्लाह की बारगाह में पहुँचने की और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की, उस सिलसिले में वो किसी भी चीज़ को ख़ातिर में नहीं लाते। अगले मरहले पर वो फरमाते हैं कि एक आशिक, उसका इश्क भी हर दम एक नई आबोताब से जारी व सारी रहता है, उसमें उरूज ही उरूज नज़र आता है। सच्चा आशिक जो है बहुत कम होता है कि उसमें ज़वाल पजीरी हो और उसकी जो कैफ़ियतें हैं वो कमज़ोर पड़ जाएँ। बेऐन ही इसी तरह जो शहीद राह हक है उसको भी हर आन हर लम्हे नई ज़िंदगी मिलती रहती है, इसलिए कि अल्लाह ताला की तजल्ली में तकरार नहीं है। कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, हर आन हर पल अल्लाह ताला का हुस्न जमाल, उसका लुत्फ़ व करम और उसके मज़ाहिर बढ़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं, वुसअत पाते रहते हैं। उतनी ही शिद्दत के साथ आशिक में और शहीद में तलब बढ़ती है अपनी मंजिल से हमकिनार होने की। अशार देखिए, बहुत ही उम्दा अशार हैं। आशिकान रा हर ज़मानी मुर्दानिस्त, जो आशिक होते हैं, अहले इश्क होते हैं, हर लम्हे उनके लिए एक नई मौत होती है। आप देखिए कि ये बिल्कुल वही है जो बहुत बाद में हज़रत शेख अहमद जाम ने कहा, कुश्तगान खंजर तस्लीम रा हर ज़मान अज़ गैब जाने दीगर अस्त, कि जो लोग अल्लाह ताला के तस्लीम, अल्लाह ताला के सामने तस्लीम और रज़ा के खंजर के मकतूल होते हैं, उन्हें बारगाह इलाही से हर लम्हे नई ज़िंदगी मिलती रहती है। और ये वही शेर है जिसे सुनकर मशहूर अज़ीम चिश्ती बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया था। मुर्दन उशाक ख़ुद यक नौ अनीस्त, ये जो उशाक हैं जब ये मौत को गले लगाते हैं तो उसकी भी कोई एक किस्म नहीं होती, उसकी भी हज़ारों किस्में होती हैं, उनकी कैफ़ियत के मुताबिक और उनके दरजात और उनके मरातब के मुताबिक। ऊ दो सद जान दारद अज़ जान खुदा, आशिकों को और शहीदों को बारगाह इलाही से हज़ारों रूहें मिली हुई होती हैं, हज़ारों जानें मिली हुई होती हैं, इतनी उनमें क़ुव्वत होती है। और उनकी तलब ने उन्हें एक आदमी नहीं रखा हुआ होता, बल्कि कई आदमियों की ज़िंदगी और उनकी तलब और तड़प उनके यहाँ मौजूद होती है। वन दो सदरा मी को नद हर दम फ़िदा, और वो सिद्ध के दिल से हर लम्हे अपनी नई जान, नई रूह को राह खुदा में कुर्बान करता चला जाता है। गर बेरीज़द, अब आशिक और शहीद की ज़ुबान से फरमा रहे हैं, गर बेरीज़द खून मन अंदूस्त रूह, अगर वो महबूब, वो ख़ूबसूरत चेहरे वाला मेरा खून बहाए, मुझे कत्ल कर दे, मुझे शहीद करवा दे, पाज कूबान जान बरफ़शान अंबरू, तो मैं रक्स करता हुआ खुशी से तहे दिल से मुसर्रत का इजहार करता हुआ उस पर अपनी जान निछावर कर दूँगा।
آزمودم، بہت عمدہ شعر ہے، قابل توجہ ہے. آزمودم مرگ من در زندگی است، میں نے آزما لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، میری جو زندگی ہے، میری جو حیات جاویدانی ہے وہ میری موت میں پوشیدہ ہے. یہ انہوں نے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اخذ کیا ہے حضرت حسین بن منصور حلاج کے ایک شعر سے. آزمودم مرگ من در زندگی است، میں نے آزما کے دیکھ لیا، میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں، یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ میری حیات جاویدانی میری موت سے متعلق ہے. چون رحم زندگی پایندگی است، اور جب میں اس ظاہری زندگی سے نجات پا جاؤں گا تو پھر میرے لیے دائمی نیک نامی ہے، پھر میرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، ابد تک زندہ رہے گا. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آپ کے خانوادے کی قربانی، آپ کے ساتھیوں کی قربانی بالکل ان اشعار کا بہت ہی سچا مصداق ہے. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی نے شہادت اور عشق کو بالکل ایسے یکجان کر کے پیش کیا ہے، اور یہ بجا ایسا کسی نے اس تناظر سے ہمارے تصوف کی تاریخ میں اور ہماری فکریات کی تاریخ میں ان دونوں پہلوؤں کو اکٹھا کر کے دیکھنے اور بیان کرنے کی اور کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. ناظرین، تنولی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا انتخاب ہمیں سنائیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں. ان کی مناجاتیں جو یہ پیش فرماتے ہیں، سچ یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ ہم بارگاہ الہی میں کیسے دست بدعا ہوں. انبیاء علیہم السلام تو پاک روحیں تھیں، نفوس قدسیہ تھے، سبحان اللہ. تب وہ بارگاہ الہی میں اس طرح نیاز سے، عجز سے اور انکسار سے پیش ہوتے تھے. تو ہمیں بھی دراصل یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ بارگاہ الہی کے کیا آداب ہیں اور دعا مانگنے کے کیا تقاضے ہیں. حضور سبحان والا. اللہ. ناظرین، ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجاتیں پڑھ رہے ہیں اور ان میں جو معارف ہیں، ہمارے لیے تربیت کے نکات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، جب ہم امام زین العابدین کی مناجات دیکھتے ہیں تو ہم پہ یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال کی جان ہے. ایک ایسا عمل ہے جو تمام اعمال کو بامقصد، ثمرور اور با ہدف بنانے کا راستہ اور طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے دے، ویدر لکم ارزاقکم، اور تمہارے لیے تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دے. تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم، وہ عمل یہ ہے کہ تم رات ہو یا دن ہو اللہ کی بارگاہ میں سراپا دعا بن کے رہو. فإن الدعاء سلاح المؤمن، کیونکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. ناظرین، امام زین العابدین کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کیسے اسلحہ بنتی ہے اور کیسے بندہ مومن کا ہتھیار بنتی ہے. جیسے حضرت علامہ نے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے، کہ غیر قرآن غم گسار من نبود، قوتش ہر باب برابر من کشود. میری زندگی میں جب کوئی مشکل مرحلہ آیا، کسی نے میری غم گساری نہیں کی سوائے قرآن مجید کے. اس قرآن کی طاقت سے میں نے ہر بند دروازے کو کھول دیا. امام زین العابدین کے ہاں جو دعائیں ہیں، جو اسلحہ ہے مومن کا، وہ لیتے کہاں سے ہیں؟ وہ یہ اسلحہ لے رہے ہیں براہ راست قرآن مجید سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرامین سے. اب ہم آپ کی مناجات پڑھتے ہیں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر، الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، الہی مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کیجیے. ولا تمکر بی فی حیلتک، الہی مجھے اپنی قدرتوں سے نہ آزمانا. من این لی الخیر، یا رب، اے میرے اللہ، ہے میرے رب، مجھے خیر کہاں سے ملے گی؟ میرے لیے خیر کہاں ہے؟ ولا یوجد الا من عندک، وہ خیر مجھے تیری بارگاہ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی. سبحان اللہ. ومن این لی النجات، اے میرے اللہ، مجھے نجات کہاں سے ملے گی؟ میری نجات کہاں ہے؟ ولا تستطاع الا بک، کوئی تیری ذات کے علاوہ مجھے نجات دینے کی طاقت نہیں رکھتا. لا الذی یکسانا استغنا عن عونک و رحمتک، اے میرے اللہ،
جو بھی نیکی کرنے والا ہے وہ نیکی کرنے کی توفیق کے حوالے سے یا نیکی کرنے کے باوجود بھی بہتری کے لیے تیری بارگاہ، تیری رحمت اور تیری مدد سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ولا الذی اساء واجترا علیک، نہ وہ شخص جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور تیری بارگاہ میں اتنی جرت دکھاتا ہے، ولم یرضک، اور تیری فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، خارجان قدرت کا، وہ تیری قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، بے کا عرفتو کا، اے اللہ میں نے تجھے تجھ سے ہی پہچانا، اس سے ہی پہچانا، وانت دللتنی علیک، اے میرے اللہ تو نے ہی مجھے اپنے بارے میں دلیلیں اور نشانیاں عطا کی، ودعوتنی الیک، اے میرے اللہ تو ہی مجھے اپنی بارگاہ میں بلا کے لے گیا، ولولا انت لم ادر ما انت، اے میرے اللہ اگر تیری تائید میرے ساتھ نہ ہوتی مجھے نہیں پتا تھا تو کون ہے، سبحان تیری ہستی اللہ، کیا سبحان ہے۔ الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی، ساری تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جسے جب میں بلاتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے، حالانکہ حالت یہ ہے وَإِن كُنْتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِي، کہ جب وہ مجھے بلاتا ہے مجھ سے سستیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جب میں جس کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، حالانکہ میری کیفیت یہ ہے وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، جب وہ مجھے اپنے دیے ہوئے رزق میں سے مجھ سے کوئی قرض طلب کرتا ہے تو میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اللہ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أُنَادِيهِ كُلَّ مَا شِئْتُ لِحَاجَتِي، ساری تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جب میری کوئی حاجت ہوتی ہے، جب میں کسی حاجت کی روائی کے لیے چاہتا ہوں تو میں اس کی بارگاہ میں التجا بلند کر دیتا ہوں۔ وَأَخْلُو بِهِ حَيْثُ شِئْتُ لِسِرِّي بغیر شفیع، اور بغیر کسی کی سفارش کے جب میں نے اپنے کسی پوشیدہ معاملے میں راز و نیاز کرنا ہو تو اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہوں، فَيَقْضِي لِي حاجتی، اور وہ میری حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَدْعُوهُ وَلَا أَدْعُو غَيْرَهُ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس ذات پاک کے لیے ہیں جس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہوں اور اس کے بغیر میں کسی کو نہیں بلاتا۔ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ، اگر میں اس کے علاوہ کسی کو بلا بھی لوں، لم یستجب لی دعائی، وہ میری دعا کا، میری پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ اب ناظرین یہ جو دعائیں ہیں جو امام پاک نے یہاں کی ہیں، آپ دیکھیں جیسے ہم عرض کر رہے ہیں کہ غیر قرآن غم گسار من نبود، قرآن مجید سے جو روشنی ملتی ہے، جو شعور ملتا ہے، جو آگہی ملتی ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق بندگی کے رموز ملتے ہیں، اسالیب ملتے ہیں، رنگ ملتے ہیں، وہ سارے آپ کو ہمیں اس مناجات میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ آغاز فرما رہے ہیں الہی لا تعذبنی بعقوبتک، قرآن مجید نے بارہا اللہ کے عذاب سے اسی طرح ڈرایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو اور یہ بات کبھی نہ بھولو اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، شدید العقاب ہے۔ اللہ، جس کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہوگی وہ اسی طرح دعا کرے گا، وہ بارگاہ رب العزت کی عقوبت سے بچنے کے لیے اسی طرح دست دعا بلند کرے گا۔ لیکن جہاں پر یہ فرمان ہوا کہ ان اللہ شدید العقاب، ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ بہت جلد گرفت کرنے والا ہے لیکن وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مناجات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ کی گرفت سے خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی مغفرت اور اللہ کے رحم اور اللہ کی طرف سے عطاؤں کی طلب اور اس کے یقین کا رنگ بھی موجود ہے۔ گویا ایمان یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہو اور اس کے رحم کی طلب کی امید اور یقین بھی ہو۔ جب تک بندہ مومن کو خوف اور رجا کہ یہ دونوں پر میسر نہ ہوں، اس کی بارگاہ قدس کی طرف پرواز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں جب آپ فرماتے ہیں ولا تمکر بی فی حیلتک، اے اللہ کوئی ایسا ہیلہ نہ ہو، کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ تیری بارگاہ سے میرے خلاف فیصلے ہونے لگیں۔ یہ جو امام پاک کا جملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء دعا کرتے رہے ہمیشہ اللہم امکر لی، اللہم تمکر لی ولا تمکر بی، اے اللہ میرے لیے منصوبے بنانا، میرے خلاف منصوبے نہ بنانا۔ اور قرآن مجید نے جو متنبع کیا، لگتا ایسے ہے کہ یہ جو دعا ہے مناجات کا، یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کے اس انتباہ کا تسلسل ہے۔ اس انتباہ کے جواب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک احتیاطاً پہلے سے طلب نجات ہے۔ وہ انتباہ کیا ہے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں چلے گئے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون،
اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہیں جو خسارے والے لوگ ہیں۔ اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، وہ باوجود نیکیوں کے، باوجود اطاعت کی انتہا کے ہمیشہ اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نہیں پتہ تیری بارگاہ سے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَمْكُرْ بِي، اے میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ تیری بارگاہ سے جاری ہونے والا کوئی منصوبہ میرے برے اعمال کی وجہ سے میرے خلاف پڑ جائے۔ اچھا اس کے بعد امام پاک کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ فی ہیلتک، اچھا اس میں بھی قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بڑی کمال ہے، ارشاد ربانی ہے وَحِیلَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ کَمَا فُعِلَ بِأَشْیَاءِهِم مِّن قَبْلُ۔ یہ ہمارا اسلوب رہا ہے تمہارے ساتھ ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں کے ساتھ بھی، کہ جس نے بھی ہماری اطاعت کا راستہ چھوڑا اور اپنی نئی منزلیں مقرر کی، ہم نے ان میں اور ان کی مزعومہ اور اپنی طے کی منزلوں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے راستے سے بھٹکنے والے تھے، ہماری رضا کو ٹھکرانے والے تھے، ہماری رضا سے ہٹنے والے تھے۔ تو امام پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میرے درمیان اور تیری رضا کے درمیان، میرے درمیان اور تجھ سے وابستہ میری امیدوں اور توقعات کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ ہو جائے، کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو جائے۔ اچھا آگے امام پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بے کا عرفتو کا، سبحان اللہ، اے اللہ میں نے تجھ کو پہچانا، تیرے ذریعے سے پہچانا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا عرفان اللہ کی رحمت کے بغیر پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی تو آپ سے ارشاد فرمایا ما عرفناک کا معرفتک، کہ اے اللہ ہم نے تجھے اس طرح پہچانا ہی نہیں جس طرح پہچاننا چاہیے تھا۔ اور یہ امام پاک کی دعا سامنے رکھیں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک سامنے رکھیں تو بات جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو ہم نے پہچاننا ہے اللہ کے ذریعے سے، اور اللہ کے ذریعے سے پہچاننا کیسے ہے؟ جو اللہ کی قائم کی ہوئی دلیل ہے۔ وہ دلیل کون سی ہے؟ حضرت علامہ نے فرمایا تھا شناس آن را کے گوید ما عرفناک، سبحان اللہ، وہ ہستی جنہوں نے کہا ما عرفناک، ان کو پہچاننا ہے۔ تو عرفناک بے کا، تو پھر ہم اللہ کو اس کی دلیل کے ذریعے پہچانتے اس کی ذات تک پہنچیں گے۔ ناظرین کرام، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں ان پاک کلمات کے ذریعے سے، آئمہ اہل بیت اطہار کی ان مناجاتوں کے ذریعے سے ہمیں ظاہر اور باطن کا تقوی نصیب ہو، اور ان مناجاتوں کا، ان دعاؤں کا اور ان کلمات عالیہ کا جو فیضان ہے وہ ہمارے ظاہر و باطن میں جاری و ساری ہو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے مستحق بن سکیں۔